السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہماری 10th کلاس کی اسلامیات کا یہ 12واں لیکچر ہے اور آج ہم آیت نمبر پڑھیں گے، آیت نمبر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40۔ تو پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء کرام کے اوپر مہر ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، اور اسی سے پچھلی آیات کے اندر آپ جو ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ والا واقعہ وہ سن چکے ہیں، اس میں تفصیل سے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا واقعات تھے جب یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ تو اب جو ہے وہ کچھ عرصے بعد انہوں نے طلاق دے دی، آپس ان کی نہ بن پائی، طلاق ہو گئی۔ تو اب اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ تو جب یہ نکاح کیا تو اپنے منہ بولے بیٹے جو تھے حضرت زید بن حارثہ کی مطلب طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنا عرب کے ہاں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہی حقیقی بیٹے کی طرح، اس کے سارے احکامات حقیقی بیٹے کی طرح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبانی بھی تردید فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اس کو جو ہے اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ تو جب انہوں نے شور مچایا کہ یہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، تو پراپیگنڈا کرنا شروع کیا، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور جو ہے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 2 بیٹے عطا فرمائے۔ جو بیٹے جو تھے آپ کے وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ جس طرح ہم اردو زبان کے اندر کہتے ہیں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بچہ کہتے ہیں، اور جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو لڑکا کہتے ہیں، جب تھوڑا سا اور آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نوجوان کہتے ہیں، پھر آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو بوڑھا کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی ہر عمر کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو صبی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب آدمی جوان ہوتا ہے، جوان مرد جو ہوتا ہے اس کو رجل کہتے ہیں، مرد۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے جو تھے وہ بچپن کے اندر ہی اور بالکل چھوٹی عمر کے اندر ہی انتقال کر کے رجل کہنے کی ان کو نوبت نہیں آئی۔ اس لیے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں، اب اگر اس واقعے کو دیکھا جائے جو حضرت زید والا واقعہ تھا، اب اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ حضرت زید کے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی والد نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب یہ آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں تک بات مکمل ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لہذا تم اپنا غلط عقیدہ اور اپنے غلط رسم کو ختم کر دو، اپنی بات کو ذہنوں سے نکال دو، اپنے عقیدہ درست کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور بات فرما دی، فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تو ہو جائے، کہ آپ کی شخصیت کا تعارف ہو جائے، آپ کون ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تک بات مزید واضح ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔
اب خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ خاتم کا لفظ ہے قرآن پاک کے اندر ختم، خا تا اور میم، یہ قرآن پاک کے اندر اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے۔ جہاں جہاں بھی اس کا استعمال ہے وہاں وہاں اس کا مطلب یہ آیا کہ مہر لگا دینا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی۔ کیا مطلب کہ اب خیر کی بات ان کے اندر جاتی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ قیامت کے روز اللہ پاک فرمائے کہ ہم ان کے جو ہے منہ کے اوپر ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے کہ تاکہ یہ بول نہ سکیں، ان کی زبان سے اگر یہ جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی کریں تو جھوٹ نہ بول سکیں، پھر ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیے تھے۔ تو ختم کا مطلب ہے مہر لگا دینا۔ اب مہر لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم نے جو ڈاک خانہ وغیرہ کے جو کام ہوتے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں پوسٹ آفس کے، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی خط کو کہیں بھیجنا ہوتا تو اس کو لفافے کے اندر بند کر کے اس کو محفوظ کر دیتے، اور اس کے بعد اس کو لفافے کے کور کو بند کر کے اس کے اوپر ایک مہر لگا دیتے، جہاں پر وہ جس جگہ پر لفافہ بند ہو رہا ہوتا تھا وہاں پر مہر لگا دیتے۔ اس مہر کا یہ مقصد ہوتا تھا اور یہ مطلب ہوتا تھا کہ اب کوئی چیز اس لفافے میں سے، اس اندر جو یہ کاغذات ہیں، جو قیمتی کاغذات ہیں، اس میں سے اب کوئی باہر نہیں آ سکتی اور نہ ہی کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کو کھولنا چاہے تو کھول کر کوئی چیز اندر نہیں داخل کر سکتا اور اندر سے کوئی چیز باہر نہیں نکال سکتا۔ یہ ختم کا مطلب ہے، مہر کا مطلب ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کہ تمام انبیاء کرام کے اوپر مہر ہے۔ کیا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سارے جتنے بھی انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا، کم و بیش 1,24,000 کا انبیاء کرام کا سلسلہ، اس پر آ کر آپ نے مہر لگا دی۔ مہر لگانے کا کیا مطلب؟ اب کوئی دنیا کی کوئی طاقت چاہے، دنیا کے جتنے مرضی انسان مل جائیں، تو اب جو نبی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں ان کو نبوت کے سلسلے سے، نبوت کی فہرست سے کوئی خارج نہیں کر سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا، اور نہ ہی اس سلسلے کے اندر کوئی نیا نبی کو داخل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ اب یہیں تک نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ اس کا لفظی مطلب ہو گیا۔ اب کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب دین کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس کے بارے میں کیا طرز عمل تھا، تو قرآن پاک کا اس بارے میں کیا طرز عمل ہے اور قرآن پاک اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اس میں جو سب سے واضح آیت ہم نے یہاں اس جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت سمیت قرآن پاک کی 100 آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس میں وضاحت کے ساتھ ہے اور مختلف جگہوں پر اشاروں کے ساتھ ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ آپ کو ایک آیت کا اور حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر اللہ پاک ایمان والوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اسی طرح کی آیات قرآن پاک کے اندر اور بھی کئی جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آپ پر ایمان لائیں اور آپ سے پہلے والے انبیاء کرام کی وہ جو کتابیں نازل ہیں ان پر ایمان لائیں۔ تو اب یہاں پر اگر کسی نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہیں کسی ایک جگہ فرما دیتے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ سے پہلے والوں پر ایمان لائیں اور آپ سے بعد والوں پر ایمان لائیں، نہیں، بلکہ ہمیں جہاں پر بھی ذکر فرمایا کہ آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائیں اور آپ سے پہلے والوں پر۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اب عقیدہ جو ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آخری نبی ہیں، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، قرآن پاک کی 100 آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد درجہ حدیث کا کہ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے 200 احادیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر آپ نے اپنے اس مسئلے کو واضح فرمایا اور وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک حدیث پاک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے میری اور جو یہ مثال جو ہے وہ سابقہ انبیاء کرام کی مثال
وہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک شخص نے محل بنایا، بہت خوبصورت مکان بنایا، اور اس کے اندر بہت اچھی طرح اس کو تعمیر کر لیا، ایک پتھر کی جگہ اس میں باقی رہ گئی، تو لوگ اس کو آ کر دیکھنے لگے اور تعجب کرنے لگے، کتنا اچھا، واہ واہ، کہ اس کی تعریف کرنے لگے۔ لیکن ایک جو پتھر ہے اس کی جگہ کو خالی دیکھ کر وہ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ یہ پتھر کیوں نہیں لگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں ہی وہ آخری پتھر ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت کا جو سارا محل تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہو گیا، اب اور کسی کی گنجائش اور کسی کا کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک سے ہمیں اور بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، یہ سمجھتا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ اب فرمایا کہ حالانکہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث اس کے اندر جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ علی، میری اور تمہاری مثال جو ہے اس طرح ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال تھی، کہ حضرت موسیٰ بھی جو ہے وہ جو ہے اللہ کے نبی تھے، اور حضرت ہارون ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ مددگار تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جس طرح موسیٰ اور ہارون کی۔ لیکن اب یہاں پر یہ اگر بات آپ اتنی ہی ارشاد فرماتے تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا جس طرح حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی ہیں تو کیا حضرت علی بھی اللہ کے نبی ہیں؟ تو آگے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ علی، میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کی مثال ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو اس میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ کسی شخص کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نہیں آنا ہے۔ یہ تو احادیث مبارکہ سے ہو گیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کا اس بارے میں کیا طرز عمل تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کا نام مسلمہ تھا اور یمامہ کے علاقے کا تھا۔ وہ اس نے اپنے ساتھ بہت سارے جاہل لوگوں کو جمع کر لیا اور ایک پوری اس نے ایک فوج تیار کر لی، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے نبی ہوں۔ تو اب جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا آپس میں مشورہ ہوا حضرت بکر صدیق کے زمانے کے اندر، اور یہ طے پایا کہ اب اس شخص کے خلاف ہمیں جہاد کرنا چاہیے، جنگ لڑنی چاہیے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کوئی ایک صحابی بھی، کوئی بات کے اندر ایمان لانے والے، کوئی جو ہے درجے کے اعتبار سے کم درجے کے صحابی، کسی ایک صحابی نے بھی اس بات کی مخالفت نہیں کی یا اس سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہاں اس شخص کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے اور جہاد کرنا چاہیے۔ اور جنگ یمامہ ہوئی، اور اتنی وہ بڑی جنگ تھی کہ صحابہ کرام اس کے اندر، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دور کے اندر صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں وہ تقریباً 260 اور 270 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور لیکن اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، وہ شہید ہوئے، جس میں 700 صحابہ ایسے تھے جو قرآن پاک کے بڑے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے اپنے جان کو اس کام کے اندر قربان کر دیا کہ ختم نبوت کے عقیدے پر کسی قسم کی کوئی آنچ، کسی قسم کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے، اور آخر اس فتنے کا خاتمہ کر دیا۔ تو اب دیکھیں اتنا زیادہ واضح اور اتنی زیادہ جو ہے وضاحت کے ساتھ یہ بات ہو گئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آخری نبی ہیں۔ تو اب یہ بات ہماری یعنی کہ بنیادی عقائد میں سے ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ہم خود پاکستان کے اندر جو ہم رہنے والے ہیں کہ ہمارے خود آئین کا حصہ ہے، یہ آئین کے اندر یہ بات شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو شخص ایسا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کسی قسم کی نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا، کوئی نبوت کی کسی اور قسم کا دعویٰ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ جو آج کا یہ ٹاپک تھا، اور اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کو یہ باتیں سننے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ مزید آپ کے سامنے اگر کوئی شخص بھی اس طرح کی بات کرتا ہے، کسی اور شخص کے نبی ہونے کی بات کرتا ہے، کوئی اور جو ہے وہ اگر کوئی جو ہے کسی قسم کی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، اور لوگ اس طرح کی باتیں بہت ساری کرتے ہیں، تو آپ کو فوراً معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کے قریب لوگ آئیں گے کہ وہ جھوٹے ہوں گے، بڑے جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، اور ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں،
میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا, اور یہ بہت ہی اہم جو یہ مسئلہ ہے اور اہم ٹاپک ہے. اس کو آپ ضرور جو ہے اچھے طریقے سے آپ سنیے گا, اور اس میں اگر کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس میں جو ہے پوچھ لیجیے گا.